کچھ دل پہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اسی ٹیشو پیپر پر آپ قلم کی نوک کو رکھ دیں جس میں سیاہی ہوتی ہے، روشنائی ہوتی ہے، رکھ دیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ کالا ہو جائے گا۔ کچھ دل ایسے کالے ہو جاتے ہیں گناہ بار بار کرنے سے، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، سود خوری کریں گے، عورت کو بدنگاہی کے ساتھ دیکھیں گے، یہ سارے گناہ ہوں گے اور دل بالکل سیاہ کاغذ کی طرح ہو جائے گا، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ حالانکہ توبہ خدا کی عزت کی قسم اس قدر میرے رب کو پسند ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص موت سے اتنی دیر پہلے توبہ کر لے جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے، اونٹنی کا دودھ دونے میں 10 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، رسول اللہ نے فرمایا جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دویا جاتا ہے، موت سے کوئی شخص اتنی دیر پہلے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو نہیں دیکھتا، خدا اس کی توبہ کو دیکھ لیتا ہے۔ دیکھتا ہے خدا، میری طرف بندہ رجوع کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، جب میں پڑھتا ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ایک شخص توبہ کرنے کی مثال ایسے ہے، توبہ کرنے والے کی، ایک شخص جیسے وہ صحرائی میدان میں جائے اور اس کا تمام تر توشہ، غذا، اس کا پانی، مٹکا، وہ سب کا سب اونٹنی پر ہو اور اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے سو جائے۔ جب وہ سو جائے تو بیدار ہو، اونٹنی کا نام و نشان نہ ہو، اونٹنی کو تلاش کرے، اونٹنی کا نام و نشان نہیں، آخر تھک ہار کے اس نیت کے ساتھ سو جائے کب تک زندہ رہوں گا، پانی کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاؤں گا۔ آخر وہ تھک ہار کے سو جائے، شاید یہ میری زندگی کی آخری نیند ہو، اس نیت کے ساتھ سو جائے۔ اس حدیث کو دل کے کانوں سے سننا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب وہ بیدار ہو تو اسے گم شدہ اونٹنی مل جائے۔ اب توجہ کرنا حدیث کے لفظ پر، اسے گم شدہ اونٹنی مل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب اس مالک کو گم شدہ اونٹنی ملے اس کو اتنا خوشی نہیں ہوتی جتنا خوشی رب کو ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے۔ حضور داتا غریب نواز کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، اور میں ایک شخص نے توبہ کی، یہ دل کی سیاہی کیسے مٹتی ہے؟ توبہ کے ذریعے سے۔ فرمایا ایک شخص نے توبہ کی، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ نے معاف کر دیا، پھر توبہ کو توڑ بیٹھا، جیسے مٹکا توڑتے ہیں اس کو توڑ بیٹھا، پھر گناہ کر ڈالا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کر ڈالا، 70 مرتبہ توبہ کی، 70 مرتبہ پھر توڑ بیٹھا۔ جب 71ویں مرتبہ توبہ کو توڑا نا، پھر گناہ کر بیٹھا، تو پھر رو رہا ہے کونے کے اندر، سر جھکائے ہوئے ہے کہ اب کس منہ سے اللہ سے مانگوں گا، اب مجھے رب مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے تو 70 مرتبہ وعدے کو توڑ دیا، ابھی شرمندگی کے عالم میں رو رہا ہے۔ خدا کی قسم حاتم غیبی سے آواز آئی، میرے بندے تو میری رحمت سے مایوس ہوا ہے، اب بھی مجھ سے مانگ، اب بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو رب تو اتنا رحیم ہے۔ ایک ماں بچے سے بچھڑ گئی، سب سے پہلا سٹیپ ہے اگر دل کو پاک کرنا ہے تو توبہ کرنا پڑے گی۔ خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے بچہ ماں سے بچھڑ گیا، ماں بچے سے بچھڑ گئی، وہ لاشوں کو دیکھتی رہی کہ کہیں میرا بیٹا مر تو نہیں گیا، حتیٰ کہ بیٹا مل گیا۔ حضور دور سے دیکھ رہے تھے، ہائے ہائے، حضور نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو بچہ ہے اس کی ماں ہے، اپنے جیتے جیتے بچے کو آگ کے حوالے کر دے گی؟ حضور نہیں کرے گی، مر جائے گی نہیں کرے گی۔ فرمایا یہ ماں کی ممتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے کہیں وسیع ہے۔ اور سن لو خدا کی 100 رحمتیں ہیں،
اس نے ایک رحمت کو دنیا پہ ظاہر کیا ہے کہ ماں کے دل کے اندر بیٹے کی محبت کو پیدا کر دیا. درندوں کی سینوں کے اندر جو چیرنے پھاڑنے والے درندے ہیں ان کی اولاد کو ان کی اولاد کی محبت کو خدا نے ان کے دل میں پیدا کر دیا. یہ اللہ نے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو دنیا میں ظاہر کیا, باقی 99 رحمتیں خدا نے بچا کے چھوڑی ہے. حضور کی امت آتی جائے گی, خدا قیامت کے دن رحمتوں کا نزول فرماتا چلا جائے گا, بشرطے کہ دنیا میں ہم نے اس کی طرف رجوع کرنا ہے. مختصراً اپنے منزل کی طرف جانے والوں, دل کو پاک کرنا ہے تو سب سے پہلے توبہ کرنا پڑے گی. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے عزم مصمم کرنا پڑے گا کہ اب موت تو آ سکتی ہے مگر یہ گناہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں حضور توبہ قبول ہو گئی یا نہ ہوئی, اس کی کوئی نشانی تو بتاؤ. آج میں رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ توبہ کس کی قبول ہوتی ہے بتا رہا ہوں. جو بندہ جس گناہ کی توبہ کرے پھر قبر کی موری تک اگر وہ گناہ اس سے دوبارہ نہ ہو سکے, سمجھے اللہ نے اس گناہ کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. چھوٹی سی نیکی خدا پسند کر لیتا ہے. آپ نے ہزاروں بار سنا, حضرت بشر حافی میں نے بھی مثال دی کہ بازار میں جا رہے ہیں, ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پہ گند نے صاف کیا, خوشبو لگائی, اوپر اسے رکھا. رات سوئے تھے, بس یہی کام کیا. شراب پیتے تھے, میخانے میں جاتے تھے, نشے میں رہتے تھے, مگر ایک کام کیا کہ اس کاغذ کو اٹھایا, خوشبو کیا. اللہ نے اس ادا کو پسند کیا. چھوٹی سے کام تھا, اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا. رات سوئے, رب نے اپنا دیدار کروایا اور دیدار کروا کے فرما بشر حافظ سن لے, تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا, میں خدا تیرے نام کو خوشبودار کر دوں گا. خدا چھوٹی سی ادا کو پسند کر دیتا. وہی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ, اور بھی ایک راز سے اور بھی پردہ اٹھا رہا ہوں. اللہ کو سب سے زیادہ 2 چیزوں سے محبت ہے. یہ میں اپنی زندگی کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. 2 چیزوں سے بڑی محبت ہے, ایک حضور سے, ایک حضور کی امت سے. خدا کی قسم, جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. جو حضور سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. اگر ہم ایک امتی کو یہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے, اس کی کسی حاجت کو دور کر دے, کسی ضرورت کو دور کر دے, اس کی کسی خدمت میں اپنا حصہ شامل کر لے, تمہارا یہ عمل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر بن جائے گا. تم سوچو گے کہ میں نے اتنی نیکی تو نہیں کی تھی, پھر میری نیکیاں پہاڑ کے برابر, تو رات سے پردہ تو اٹھا چکا ہوں کہ اللہ حضور سے محبت کرتا ہے یا مصطفیٰ کی امت سے محبت کرتا ہے. آنے والے فقیر کو دھتکارا نہ کرو, اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھو. یہ صوفیہ کی مثال ایسے ہے, میں نے پہلے کہا نا آج باتیں ہیں جو آپ سے کرنی. ایک صوفی سے پوچھا دوسرے صوفی نے, صوفی کی نشانی کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا جو مجھے بڑا بھلا لگتا ہے. کہا صوفی کی مثال درخت کی طرح ہے کہ درخت کی چھاؤں میں حلال پرندہ بھی بیٹھتا ہے اور درخت کی چھاؤں میں حرام پرندہ بھی بیٹھتا ہے. اس نے کبھی درخت کی چھاؤں نے کبھی کہا حرام پرندے کو نکل جا, وہ چھاؤں کیوں دیتا ہے؟ اس لیے حرام ضرور ہے مگر ہے تو خدا کا بندہ, ہے تو خدا کی مخلوق نہ, اس لیے اس کو چھاؤں دیتا. صوفی بھی ایسا ہے, اگر کوئی اس کے پاس آتا ہے, کوئی کافر بھی آتا ہے, میرے خواجہ خواجہ حضور معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قدس سر العزیز, جن کی شان اور جن کا مقام اور جن کا مرتبہ تھا, کافر ہندو
کھاتے تھے، خدا کی قسم لنگر بھی دیتے تھے، اور جو چہرے کو دیکھتا تھا پڑھتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایک نگاہ کرم سے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ میں اپنے خواجہ غریب نواز کی بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا 3 چیزیں بندے میں ہو تو کامل بن جائے گا۔ تھک تو نہیں گئے؟ فرمایا 3 چیزیں ہوں گی تو بندہ کامل بن جائے گا۔ حضور بتائیے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ کیا سبق دیا؟ فرمایا پہلی چیز یہ کہ دریا جیسی سخاوت ہو، اور حضرت صدیق اکبر سے رسول اللہ نے فرمایا تیری ایک ادا اللہ کو پسند ہے، السخا، تو سخاوت کرتا ہے خدا تجھ پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ وہی سخاوت کی تھی نا، سارا مال جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو دوسرے دن جب جبہ پہنا نا، اوور کوٹ جس کو کہتے ہیں جبہ، جب وہ پہنا تو اس کا بٹن نہیں تھا، تو تنکا اٹھایا حضرت صدیق اکبر نے اور اس کو ایسے گاٹھا، تنکے کو جوڑا، اور ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا، حضور کی بارگاہ میں ایک دن پہلے سب دے کے آئے تھے، تو وہ کونے میں بیٹھ گئے، چہرہ نیچے کر کے اللہ نے جبریل کو بھیجا، میرے محبوب کو سلام کہے، اور میرے محبوب سے کہے خدا صدیق کو سلام کہتا ہے۔ میرے محبوب سے کہے کہ خدا صدیق کو سلام کہتا ہے۔ کیا ان کی معراج کا وقت ہوگا جب بلایا رسول اللہ نے، فرمایا اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے صدیق اکبر سارا مال میرے نام پہ لٹا دیا ہے، تو فیصلہ کر کہ تو مجھ خدا سے راضی بھی ہے یا مجھ خدا پہ ناراض ہے۔ لفظ حدیث کے کہ تو مجھ خدا سے راضی ہے یا خدا پہ ناراض ہے۔ صدیق اکبر کی دھاڑ نکلی، کہا انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، میرے آقا قسم بخدا میں اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں۔ اس نے مجھے توفیق تو دی نا کہ حضور میں نے آپ کو راضی کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تیری ادا اللہ کو بڑی پسند ہے، تو سخاوت کرتا ہے۔ فرمایا دریا جیسی سخاوت ہو۔ یہ دریائے سندھ بہ رہا ہے، دریائے سندھ کا پانی نہروں میں جاتا ہے، نہروں کا پانی نالوں میں جاتا ہے، اور نالوں کا پانی کھیتی میں جاتا ہے۔ اصل میں یہ دریا کا پانی ہے۔ دریا کا پانی یہ نہیں دیکھتا کہ غریب کی کھیتی ہے، امیر کی کھیتی ہے، وہ غریب کی کھیتی کو بھی شراب کر دیتا ہے، امیر کی کھیتی کو بھی شراب کر دیتا ہے۔ فرمایا دریا جیسی سخاوت اگر اس کے پاس ہوگی تو پھر انسان کامل بنے گا۔ سورج جیسی شفقت ہوگی، سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو غریب کے گھر کو